الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس سبق میں اس مسئلہ کی اور نظریہ کی وضاحت ہوگی کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے خصوصاً اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے عموماً ہمارا بحیثیت شخصیات کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی شخصیات کو منتخب فرمایا اور ان پر کتابیں، صحائف، وحی نازل فرمائی اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندہ بن کر اپنی امت کے پاس آئے تھے انسان اور بشر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو صفات اور فضائل اور خصوصیات ایسی عطا فرمائی تھی جو عام انسانوں میں نہیں تھی۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے حقیقتاً بشر اور انسان تھے، جبکہ ہمارے پاک و ہند میں ایک طبقہ اور گروہ ایسا پایا جاتا ہے جنہوں نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عنوان قائم کر کے آپ کی طرف ایسے نظریات اور باتیں منسوب کی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور جہاں اور بہت سارے نظریات میں ان حضرات نے اہل سنت والجماعت کے نظریات سے الگ راہ اپنائی ہے، تو اس نظریے میں بھی ان حضرات نے اہل سنت والجماعت کے نظریہ سے ہٹ کر الگ نظریہ قائم کیا ہے۔ وہ حضرات اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے 1400 سال میں کوئی طبقہ بھی مسلمانوں میں اس نظریہ کا حامل نہیں رہا۔ ان حضرات نے یہ نظریہ قائم کیا کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے نور، انسانی لباس میں آئے تھے، یعنی بشری لباس میں تھے، انسانی لباس میں تھے، لیکن حقیقتاً انسان اور بشر نہیں تھے۔ حالانکہ قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات اور ارشادات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، جس طرح کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقتاً بشر تھے۔ ان حضرات نے ایک تو یہ نظریہ قائم کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، اور نور من نور اللہ تھے۔ اور دوسرا، ان حضرات کے خلاف ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنے کے قائل تھے کہ تاریخ میں اس نظریہ کی مثال نہیں ملتی، یعنی اہل سنت والجماعت کے وہ افراد
جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب انسانوں میں سے ہیں، حقیقتاً بشر ہیں، بشری لباس میں نہیں آئے، ہاں صفات کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت عطا فرمایا ہے۔ ان حضرات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مثلاً ان کی کتابوں میں یہ نظریہ عام ملتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے چھپی، اس کا نام ہے رشد الایمان۔ یہ بریلوی علماء میں معروف آدمی ہیں مولانا عبدالرشید قادری صاحب نا، انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی نبی، لہذا وہ کفار میں ہی داخل ہوا۔ یعنی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر یا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں جی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا کافروں نے فرمایا۔ کہتے ہیں اب جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے وہ خدا بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، تو پھر تیسری بات کلیئر ہے کہ وہ کافر ہے۔ رشد الایمان، یہ صفحہ نمبر اس کا 45 ہے۔ اسی طرح یہ کنز الایمان کے نام سے مولوی احمد رضا خان صاحب نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اس پر تفسیری حواشی لکھے ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے۔ انہوں نے بھی یہ خزائن العرفان کے نام سے ان کے حواشی ہیں تفسیری، صفحہ نمبر 5 پر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہو؟ لیکن باہر کیف یہ بات کہی۔ اسی طرح یہ ایک تفسیر ہے مولوی احمد یار نعیمی صاحب کی نور العرفان کے نام سے، یہ پڑھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 448 636، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنے والوں کو قرآن پاک میں کافر کہا گیا ہے۔ تفسیر نعیمی بھی لکھا ہے کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں، یہ تفسیر نعیمی ہے، یہ پڑھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بشر ماننا ایمان نہیں، اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نظریہ اور عقیدہ کہ انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ کہنا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، بشری لباس میں آئے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہاں تک کہا گیا، یہ مقامی رسول کتاب ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اپنے آپ کی شخصیت تھی یا آپ کا جو جسم مبارک تھا، تو اگر اس کو لوگ دیکھ لیتے تو مرتد ہو جاتے، یعنی آپ کا اصل جسم کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو جسم آپ کو دنیا میں عطا ہوا یہ آپ کا اصل جسم نہیں تھا، یہ مقامی رسول اس کے جو ہے وہ صفحہ 150 پر کہا گیا، اگر آپ کی حقیقت کھل جائے تو سب مرتد ہو جائیں گے۔ فیصل آباد کے ایک عالم ہیں مولوی سعید احمد اسد صاحب، ان کے والد صاحب ہیں مفتی امین صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے حاضر ناظر رسول کے نام سے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل جسم مبارک تھا، وہ جسم مبارک جو ہے وہ جسم مبارک اپنا آسمان و زمین سے بڑا ہے، وہ کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جسم مبارک کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے، تو وہ شخصیات جنہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے،
جب انہوں نے اصل جسم دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ صحابی کیسے بن گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اصل جسم مبارک دیکھا ہی نہیں کسی نے بھی آج تک، آسمان و زمین سے بڑا ہے، اور یہ جو جسم مبارک آپ کو دنیا میں عطا ہوا، آپ بشری لباس میں آئے، انسانی لباس میں آئے، تو پھر تو اس بشری لباس میں آپ کو دیکھنے والے حضرات کو، آپ کی صحبت پانے والے حضرات کو صحابہ کرام تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اصل جسم تو نہیں ہے، آپ کی اصل شخصیت تو نہیں ہے۔ تو دیکھو اس نظریے کی ذات کہاں تک پڑی، صحابہ کرام کی صحابیت کو مشکوک بنایا گیا اور امت مسلمہ کی تکفیر کی گئی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس نظریے کو تھوڑا سا کھولیں اور سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ نظریہ آیا کہاں سے اور کیوں جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نظریہ ہندوستان کی پیداوار ہے اور ہندوستان میں اس نظریے کی اشاعت ہوئی ہے، اور کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ انگریز ہندوستان میں آیا تو اس کی فکر اور سوچ تھی کہ پورے ہندوستان پر قبضہ کروں اور ذہنی طور پر مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو ان کے ذہنوں سے نکال کر باطل نظریات داخل کیے جائیں، اور اس کی سوچ تھی کہ عیسائیت کو پورے جو مروجہ آج کی عیسائیت ہے باطل نظریات پر قائم ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ انگریز کی سوچ تھی کہ جن باطل نظریات کے ہم قائل ہیں آہستہ آہستہ یہی باطل نظریات امت مسلمہ کے حلق کے نیچے اتار دیے جائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی حضرات یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اور ان حضرات کا یہ نظریہ ہے خدا تین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے اس نظریے کو کفر قرار دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے کفر بکا جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ خدا ہیں، یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان لوگوں نے کفر بکا جنہوں نے کہا کہ خدا جو ہے تین میں سے ایک ہے۔ خدا کے تین ہونے کا نظریہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے خدا ہونے کا نظریہ اور نور من نور اللہ ہونے کا نظریہ، یہ عیسائیوں کا تھا، اور عیسائی حضرات عیسائیت کو پورے پاک و ہند میں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوششیں کی، بیرون ممالک سے عیسائی پادری بلائے گئے جنہوں نے آ کر یہاں پر تقریریں کی، مسلمانوں کو چیلنج کیے اور مناظرے کی دعوت دی۔ ہمارے اکابر نے الحمدللہ سینہ تان کر ان حضرات کا مقابلہ کیا۔ پادری فاؤنڈر جیسے حضرات، انہوں نے جب چیلنج کیا، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعاقب ہندوستان میں بھی کیا، بلکہ وہ ہندوستان چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بھاگ گیا، دوسرے ممالک میں جا کر بھی اس کا تعاقب کیا، اور عیسائیت کے رد پر لاجواب کتابیں لکھیں، جن میں معروف کتاب اظہار الحق ہے عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا بائبل سے قرآن تک۔ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ اور حواشی لکھے ہیں۔ تو اب یہ نظریہ عیسیٰ علیہ السلام نور من نور اللہ کے نور سے ہیں، اس نظریے کو وہ مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ اب اس نے دوسرا پینترا بدلا، دوسری چال چلی۔ دوسری چال یہ چلی کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ بھئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نور من نور اللہ نہیں مانتے تو تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نور من نور اللہ جو ہے وہ تسلیم کروایا جائے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نور من نور اللہ تھے۔ یہ کیوں؟ وہ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں عیسائی۔ وجہ یہی کہ جب مسلمانوں کا یہ نظریہ قائم ہو جائے گا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں،
تو ہمیں یہ بات سمجھانی آسان ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نور من نور اللہ ہے۔ ہم بہانہ بنائیں گے بھی دیکھو اگر تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے ہو، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نور من نور اللہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے لیے انہوں نے خاص گروہ کے افراد کو استعمال کیا اور انہوں نے جو ہے آواز لگائی، اور پھر اس آواز کے نتیجہ میں وہ ساری امت مسلمہ جو انبیاء علیہ السلام کے حقیقی بشر ہونے کی قائل تھی، سب کی تکفیر کر دی۔ اور پھر انگریز یہ بات جانتا تھا کہ یہ غلط نظریہ اتنی آسانی کے ساتھ امت مسلمہ میں رائج ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، اور جو علماء اثر رسوخ والے تھے ان علماء کو جو اثر رسوخ والے تھے طرح طرح کے الزامات دے کر ان پر بہتان لگا کر ان کو بدنام کیا گیا، تاکہ عوام کے دلوں سے ان حضرات کا رعب نکل جائے اور عوام کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے، اور عوام یہ سمجھے یہ تو اسلام کے پیشوا نہیں بلکہ اسلام دشمن لوگ ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اب ان حضرات کو کس طرح بدنام کیا گیا، کیونکہ یہ حضرات اثر رسوخ والے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کے لاکھوں کی تعداد میں مریدین تھے اور ہندوستان میں ایک اثر تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ ایک ہندوستان کے با اثر خطیب تھے اور ایک علمی خاندان کے وارث تھے، اور ان کی آواز میں بڑی تاثیر تھی، اس لیے ان حضرات کو بدنام کیا گیا، ان کی کتابوں کے عبارات کو غلط طور پہ لوگوں میں پیش کیا گیا، اور علماء دیوبند جن کا پورے ہندوستان پر بلکہ پوری دنیا پر جو ہے ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، ان کی عبارات کو بگاڑ کر توڑ مروڑ کر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، یہ تو آپ کے گستاخ ہیں۔ تو پھر یہ نظریہ جو ہے امت مسلمہ میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بنیاد ہے اس نظریے کی، اور اس کے پیچھے یہ سوچ اور فکر کار فرما ہے، وگرنہ 14 صدیاں اس نظریے سے خالی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رہا۔ اور اس حوالے سے عرض کروں کہ جو بھی حضرات ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ ماننے والے، انہوں نے بنیادی غلطی کہاں سے کی ہے، یا اس فکر اور سوچ کو لوگوں کے ذہنوں میں کس بنیاد پر جو ہے مرتب کیا ہے، کس بنیاد پر ذہنوں میں ڈالا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بات سمجھائی نہیں جاتی اور سمجھی نہیں جاتی کہ اس نظریہ کی بنیاد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا فکر اور سوچ تو وہی تھی کہ عیسائیت کو مسلط کریں، وہ نہ کر سکے تو پھر جو ہے وہ اس جیسے نظریات داخل کیے، لیکن بنیاد کیا بنائی گئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ اس کے لیے بنیادی نظریہ یہ قائم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ نور یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا معنی روشنی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات نے نور روشنی کو پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات نور کی خالق ہے، خود نور نہیں ہے۔ کیوں خود نور ہو؟ یہ تو ایک مخلوق چیز ہے اور آنن فن آنے والی اور جانے والی چیز ہے۔ رب تعالیٰ کی چیز کو فنا، رب تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اب یہ رب تعالیٰ کی نور یہ صفت قرآن کریم میں آیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے نور ہیں۔ پھر کیا مطلب؟ مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے حقیقتاً کہ رب تعالیٰ کی ذات نور ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات نور کی خالق ہیں، نور دینے والے ہیں، نور عطا کرنے والے ہیں۔
اب دیکھو رب تعالیٰ کے نور کے عطا کرنے سے آسمان و زمین بھی روشن ہے۔ اللہ پاک نے یہ نور اور روشنی یہ آسمان و زمین کو بھی دی، انبیاء علیہ السلام کو بھی دی۔ آسمان و زمین کو دی، انہوں نے بھی لوگوں کو روشن کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ روشنی دی، انہوں نے بھی مخلوق کو روشن کیا۔ لیکن جو سورج اور چاند ہیں ان کو روشنی عطا کی، انہوں نے ظاہر کو روشن کیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کو روشنی دی، نور دیا، اور یہ نور ہدایت ہے۔ اس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کے باطن کو روشن کیا، لوگوں کے دلوں سے کفر اور شرک کے اندھیرے نکال کر توحید اور ایمان کی روشنی داخل کی۔ تو بنیادی غلطی یہ ہوئی یا یہ کی گئی، بنیاد یہ بنائی گئی کہ رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ نور ہے حقیقتاً، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات حقیقتاً نور نہیں بلکہ نور کی خالق ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نور کی خالق ہے، اب اگلی بات ہے کہ پھر خالق کو مخلوق سے کیا نسبت؟ لیس کمثلہ شیء، رب تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح نور من اللہ ہونے کا نظریہ دینا یا امت کو کہنا کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ اس طرح ہے کہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں، آپ کی اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہیں، تو یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ یہ نظریہ عیسائیوں کا تھا، اور عیسائیوں سے یہ نظریہ لیا گیا رب تعالیٰ کی ذات نور ہے، وگرنہ رب تعالیٰ کی ذات نور کی خالق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، اگلی بات سمجھانا آسان ہوگی کہ رب تعالیٰ کی ذات نور کی خالق ہے۔ اب یہ نور، اس کا خلق، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن صفت ذاتی نہیں، صفت فعلی ہے۔ صفت ذاتی نہیں بلکہ صفت فعلی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مخلوق کو روشنی دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ جب اس سے مراد اب روشنی عطا کرنا ہے تو روشنی عطا کی رب تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو، جو انسانوں کی شان تھی وہ ان کو ملی، جو دوسری مخلوقات کے شان تھی وہ ان کو ملی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات حقیقتاً نور نہیں بلکہ نور کو عطا کرنے والے ہیں۔ نور آپ کے لیے مخلوق ہے، نور خالق نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ رب تعالیٰ کی ذات حقیقتاً نور نہیں بلکہ نور رب تعالیٰ کی صفت ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے مخلوق کو، تو پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں نور اللہ ہونے والی بات جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتی، اور امت مسلمہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ رہا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، نور میں نور اللہ ہونے والی جو بات ہے اس کو پہلے سمجھ لیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بعض ایسی روایات ہیں جو موضوع ہیں، اور بعض ایسی روایتیں اس سے جسم مراد نہیں روح مراد ہے، اور بعض روایت من گڑت ہیں، اور قرآنی آیات کا مطلب بگاڑا گیا ہے، اور اس کے سوا ان حضرات کے پلے کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے، بلکہ ساری کی ساری انسانیت یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور آدم علیہ السلام کون تھے؟ بشر۔ آدم علیہ السلام تھے انسان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں اور وہ نبی تھے، انبیاء علیہ السلام، اس کے متعلق بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں سارے ہی بشر تھے۔ جب ابو البشر انسان ہیں، جب تمام انبیاء کے باپ حضرت آدم انسان ہیں، بشر ہیں، تو پھر سارے کے سارے انبیاء انہی کی اولاد سے ہیں اور بشر ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا جگہ جگہ۔ مثلاً جو ہے قرآن کریم کی آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ
सलसाल मिन हमाइ मसनून, जिस वक़्त के फरमाया आप के रब ने फ़रिश्तों से इन्नी खालिकुम बशरन, मैं पैदा करने वाला हूँ एक बशर को। कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किससे? बचती हुई गारे की मट्टी से। हाँ जी। फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उनको बना चुकूँ ठीक तरीके से, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तवज्जो कीजिएगा, और मैं उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक चुकूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो फिर तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अब फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन। इबलीस ने इनकार किया कि भाई मैं सजदा नहीं करूँगा। इस कुरान करीम की आयत में एक बात बड़ी काबिल गौर है। क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं आदम अलैहिस्सलाम में जब अपनी रूह फूंक चुकूँ, डाल चुकूँ, उसके बाद तुम सजदे में पड़ जाना। इससे मालूम हुआ आदम अलैहिस्सलाम में रूह अल्लाह ताला की ज़ात ने डाली थी, तो आप रूह मिन रूहिल्लाह हैं, आप रूह मिन रूहिल्लाह, आपकी जो रूह है वो रूह मिन रूहिल्लाह, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। इस आयत की बुनियाद पर कोई आदमी ये नज़रिया कायम करता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो रूह मिन रूहिल्लाह हैं? नहीं, बल्कि वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही में ये रूही की जो निस्बत है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं रूह डाल चुकूँ, जो अपनी तरफ निस्बत फरमाई, ये निस्बत तशरीफ़ी है, ये इज़्ज़त देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को। वैसे रूह क्या है? यसअलूनका अनिर रूह, कुरान करीम में इरशाद है कि लोग आपसे पूछते हैं रूह की हकीकत क्या है, तो क्या जवाब दिया गया कि रब ताला का एक हुक्म है, इसके सिवा इसकी हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में रूह डाली, तो फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। इस बुनियाद पर किसी ने नज़रिया नहीं कायम किया कि आदम अलैहिस्सलाम रूह मिन रूहिल्लाह हैं, तो फिर क्या वजह है? हालांकि कुरान पाक की आयत में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब की नज़रिया है कि आप नूर मिन नूरिल्लाह हैं। अब इस बात को कुरान करीम में फिर जो बयान किया गया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारे नबी हैं, नबी पाक सल्लम की ज़ात तक उनकी मतलब नज़रिया है कि आप अल्लाह के नूर से हैं, बशरी लिबास में आए हैं। कैसे? इसको थोड़ा समझ लें, फिर मैं आगे वज़ाहत करता हूँ। बशरी लिबास में जिस तरह के, देखिए हज़रत जिब्रील हैं अलैहिस्सलाम, वो फरिश्ता थे और वही लेकर आते तो आम तौर पर एक सहाबी हज़रत दहिया कल्बी, हाँ जी, उनकी शक्ल में जो है मुतमस्सल होकर आते, यानी उनका असल जिस्म वो नहीं था, लेकिन इंसानी शक्ल में आते। जिस तरह की हदीस जिब्रील भी मारूफ़ है ना, अहमद रात ने उलमा ने पढ़ रखी है, मिशकात में है, बुखारी में है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे, तो एक साहिब आए तो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ सवालात किए, ईमान क्या चीज़ है, हाँ जी, इस्लाम क्या चीज़ है, एहसान क्या चीज़ है। अब इंसानी शक्ल में आए थे तो सहाबाए किराम पहचान न सके। कुछ दिनों के बाद आपने फिर सवालिया अंदाज में पूछा कि आपको पता है कि वो जो उस दिन शख्सियत आई थी वो कौन थी? तो अब सहाबाए किराम की आदत थी कि वो कहा करते थे जिसके बारे में पक्का पता ना होता अभी अल्लाह उसके रसूल को पता है। तो आपने जवाब फरमाया कि वो जिब्रील थे, इसलिए आयत कि तुम्हारा दीन सिखाएं। अब हज़रत जिब्रील का असल जिस्म मुबारक जो है वो इंसानी नहीं था, लेकिन इंसानी शक्ल में मुतमस्सल होकर आते थे। तो जो हज़रात हज़रत नबी पाक सल्लम को नूर में नूरुल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं कि असल आपका जिस्म मुबारक ये नहीं था, आप इंसानी शक्ल में मुतमस्सल होकर आए हैं। ये नज़रिया कुरान करीम में कहीं भी बयान नहीं किया गया। इस पे मैं एक मोटी सी बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आप हज़रात ये बात जानते हैं कि सिफ़ात में, आदात में, ज़ात में बाप और औलाद में मुशाबत होती है कि नहीं होती?
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی اولاد کے متعلق کیا کسی کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی بشری لباس میں ہے، حقیقتاً نور ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بڑی آہستہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ تیز بولوں گا لیکن پھر آہستہ، کہ بات نظریہ سمجھ میں آ جائے۔ دلائل بیان کرنا مشکل نہیں ہوتے، بات سمجھانا جو بنیاد ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھانا ذرا بنیادی بات ہوتی ہے۔ آپ کی جو اولاد ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اولاد کیا وہ بھی بشری لباس میں ہے یا وہ حقیقتاً انسان ہیں؟ ان کے متعلق سب کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ حقیقتاً بشر ہیں۔ حقیقتاً آپ کی جو اولاد ہے وہ حقیقتاً بشر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر نہیں تھے تو پھر اولاد حقیقتاً بشر کیسے ہو گئی؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھئی اولاد صفات میں باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگر باپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے بشر نہیں تھے تو پھر آپ کی اولاد کے متعلق بھی نظریہ قائم تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ بھی حقیقتاً بشر نہیں ہیں بلکہ بشری لباس میں آئے ہیں۔ جب اولاد کے متعلق یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی یہ حقیقتاً جو ہے بشر ہیں تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ حقیقتاً بشر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب اس نظریہ کو قرآن کریم میں کہیں بیان تو نہیں کیا گیا جو ان حضرات کا نظریہ تھا، لیکن قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر فرمایا گیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں اور بشر ہیں۔ چونکہ ہم اس نظریے کے قائل تھے اور قرآن کریم میں جو ہے اس نظریے کی تائید موجود تھی، یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اس لیے بدنام کرنے کے لیے اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا اور قرآن کریم کی آیات میں کس طرح معنوی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ فرما دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اب یہ بات کیا میں نے کہی ہے یا اکابر علماء دیوبند نے کہی ہے یا رب تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، رب تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ بھئی میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب اس کو آیت کا سہارا لے کر اب اور اپنے غلط سوچ کو ہم پر یوں مسلط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جو تم کہتے ہو کہ نبی تمہارے جیسے بشر ہیں تو جتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں تم ان سب کے منکر ہو۔ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں۔ ہمارے اکابر نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت سے پوری انسانیت سے بلکہ جو الگ امتیازات خصوصیات ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، بلکہ دوسرے انبیاء اور رسل پر جو آپ کے فضائل اور خصوصیات ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ ہمارے اکابر نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں یہ بات بیان کی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صرف یوں ہی کہتے ہیں کہ بھئی نبی جو ہیں وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، بس اتنی کی بات کے قائل ہیں، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو عام رسولوں کے مرتبہ میں نہیں سمجھتے، ان سے بلند سمجھتے ہیں، تو اپنے جیسا کیسے سمجھیں گے؟ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بحیثیت ذات خلقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرے انبیاء یہ انسان تھے اور بشر تھے،
صفات میں سارے انبیاء علیہ السلام باقی انسانیت سے فضیلت میں بڑے ہوئے ہیں. اور پھر رسول تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کریم میں اللہ پاک فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسرے پر فضیلت عطا کی. تو کتنے انبیاء ہیں جن کو دوسرے انبیاء پر بہت ساری خصوصیات، فضیلتیں اور امتیاز حاصل ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے کتنی خصوصیات اور فضائل حاصل ہیں، ہم اس کے قائل ہیں. جب ہم انبیاء پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دیتے ہیں تو پھر اپنے جیسا ہر اعتبار سے کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں چونکہ اس آیت سے ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے اور صراحتاً جو ہے وہ ان کے نظریے کا یہاں پر رد ہو رہا ہے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا. یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں اور کسی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہ بالکل سیاہ ترین جھوٹ ہے. ہماری تقریریں، ہماری تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ بھئی آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل، آپ کی صفات نہ صرف پوری انسانیت سے بلکہ باقی رسولوں سے بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا بھی جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارا تو یہ نظریہ تھا، لیکن جو ہے بدنام کرنے کے لیے یہ بات کی گئی. وگرنہ ہم نے جو بات کی، ہم نے تو قرآن کی بات کی ہے. قرآن نے یہاں خلقت کی بات کی ہے، تخلیق کی بات کی ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جس طرح تم بشر ہو. تم جو ہے آدم کی اولاد سے ہو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد سے. ہمارا یہ مطلب ہے کہ آپ انسانیت سے ہٹ کر کوئی الگ مخلوق نہیں. اب قرآن کریم کی یہ آیت جب سامنے آئی، قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی پڑ گئی. یہ کنز الایمان میں ترجمہ کیا گیا، بڑا عجیب ترجمہ کیا گیا. کیا فرما دیجیے کہ میں بظاہر تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یہ بظاہر کی بات کہاں سے لے آئے؟ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے. یہ اپنے نظریے کو قرآن پاک پر مسلط کرنا ہے. بظاہر کس آیت کا ترجمہ ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں. یعنی وہی کہ اصل میں تو بشر نہیں تھے، بس ظاہراً بشر تھے. دیکھو کہاں یہ نظریہ اور کہاں قرآن کریم کی صراحتاً بات، اپنے باطل نظریے کو قرآن کریم کی آیت کا سہارا دیا گیا ہے. بہرکیف یہ نظریہ ایسا بداہتاً غلط ہے کہ قرآن کریم میں اس کی تردید موجود ہے، احادیث میں اس کی تردید موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھیں آپ کے فائل میں مختلف آیات نقل کی گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، بیت اللہ کو تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے اس کی آباد کاری کے لیے دعائیں فرمائیں. تو دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہاں جی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ اللہ یہاں مکہ مکرمہ کی علاقہ میں اور یہ حرم کی حدود کے پاس جو لوگ آباد ہیں، یا اللہ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے آپ رسول بھیجیے. ان کی ہدایت کے لیے رسولا منہم. یہ منہم کیا بتاتا ہے؟ منہم کہ بھئی انہی مکہ والوں میں سے، ان کی نسل میں سے آپ نبی اور رسول بھیجیے. اللہ پاک نے بھیج دیا اور ہم نے مان لیا. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر. جو آپ کا سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، ہاں جی، تو اگر آپ بشری لباس میں آئے ہیں، حقیقتاً جو ہے آپ بشر تھے ہی نہیں، تو پھر وہ سلسلہ نسب کا کیا معنی ہوا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ہیں، تو یہ پھر ایسے ہی ایک ظاہری کوئی تماشا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کے سامنے بطور احسان کے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیج کر تم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صراحت فرمایا اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ رسولا من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے، انہی کی ذاتوں میں سے اللہ رب العزت نے رسول کو مبعوث فرمایا جن کے یہ کام ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آگے توجہ کیجیے گا، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ گمراہی میں کون تھے؟ گمراہی پہ کون تھے بھئی؟ یہی خاص طور پہ مکہ والے یا انسانیت۔ مکہ والے گمراہ تھے، وہ شرک میں مبتلا تھے، پوری کی پوری انسانیت جو ہے اب رب تعالیٰ کا پیغام بھول رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، گمراہی پر انسان تھے، تو رسول من انفسہم، اس سے مراد کیا ہوئی پھر؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک چکے تھے۔ تو کوئی بشری لباس نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بلکہ مستقل اصول رسالت بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے رسول آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ کون تھے؟ فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے مرد تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی بستیوں والوں، علاقے والوں کی طرف۔ آپ دیکھو جتنے رسول بھیجے سارے مرد تھے۔ مرد اور عورت ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ بشر کی یا نور کی؟ یہ صفت کس کی ہے؟ بشر کی یا نور کی؟ بشر کی۔ مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث ہونا، یہ مرد والی بات خاص طور پہ، رجال مرد انسان کو کہتے ہیں، یہ صفت جو ہے انسان کی ہے۔ جب یہ صفت انسان کی ہے، بشر کی ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بشر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 31، فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ آدم علیہ السلام کی بات پہلے بھی آ گئی کہ جس وقت کے فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو صراحتاً بشر فرمایا، آگے ساری کی ساری ان کی اولاد ہے۔ آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93، فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ قل، آپ فرما دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون حکم دے رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کی ذات۔ آپ فرما دیجئے کہ هل کنت الا بشرا رسولا، ذات کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے میں ہوں تو بشر، ہاں بشر میں میری فضیلت یہ ہے کہ میں ساتھ رسول بھی ہوں، بشر بھی ہوں اور ساتھ رسول بھی ہوں۔ جب یہ بات آ گئی، رب تعالیٰ کی ذات کہلوا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما رہی ہے کہ بھئی ہاں هل کنت الا بشر رسولا، کہ میں واقعی بلا شبہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ میں بشر ہوں اور میں رسول ہوں۔ جب یہ بات آپ نے فرما دی، جس شخصیت کا معاملہ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ هل کنت الا بشر رسولا، میں اور آپ کے متعلق اور رائے قائم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے جی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور بھی جا بجا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بشر فرمایا ہے۔ تو صراحتاً قرآن کریم کی آیات یہ بتا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ آپ دیکھیں تو ان میں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا واضح ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے متعلق یہی نظریہ رکھتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک نے خود بھی فرمایا احادیث میں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ گھر کا فرد، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، باہر کے آدمی کچھ کہیں، گھر کا فرد جو بات کہتا ہے نا وہ بات یقینی ہوتی ہے۔ معلومات کسی شخصیت کے متعلق ادھوری ہوں، آدمی پوری معلومات لینا چاہے تو گھر والوں سے پوچھتا ہے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ خود فرماتی ہیں کہ یہ روایت موجود ہے شمال ترمذی میں صفحہ 23 کہ کیا کانا بشرم من البشری، کہ آپ انسانوں میں سے انسان تھے، آپ بشروں میں سے بشر تھے. یہ زوجہ محترمہ فرما رہی ہیں، امت مسلمہ کی ماں فرما رہی ہیں. اب اس میں جو ہے پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شمال ترمذی میں صفحہ 1 کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجلا مربوعا، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے شخص تھے جو درمیانے قد کے تھے. اب یہ قد والی بات رجل کی بات جو ہے یہ صفت بشر کی ہے، رجل ہونا، یہ صفت نور کی نہیں ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشکاۃ شریف جلد دوم صفحہ 563 میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں قلنا اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ نے کہا رجل صالح سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب حضرت جابر کن کا نظریہ پیش کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا. قلنا، ہم نے کہا، یہ ایک صحابی کی رائے بھی نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کی ہے. اس سے معلوم ہوا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ یہی تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے. چنانچہ یہ روایت جو ہے وہ مشکاۃ شریف جلد دوم صفحہ 563 پر موجود ہے. ہاں جی، ہاں. اور صحابہ کرام کی زبان ایک اور بات ہے نا، آپ نے معروف حدیث ہے وہ سنی ہوئی ہے، آپ کے حوالہ سنن ابی داؤد جلد دوم صفحہ 568 پر دیا گیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی مبارک باتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے. بعض حضرات نے کہا کہ سوچ میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نارمل حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتے ہو، غصے والی ویسے بھی اس طرح نہ کیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یوں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی اس زبان سے سوائے حق کی اور کوئی چیز نہیں نکلتی. تو صحابہ کرام نے جو فرمایا نا وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. تو بشر کون فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام. اس سے معلوم ہے صحابہ کرام کا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا. اللہ اکبر. قبر میں کیا سوال ہوگا اور کیا جواب دیا جائے گا؟ سوال ہوگا نا قبر میں. روایات میں آتا ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 184، فرشتہ پوچھے گا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرے گا، کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، کہ بھئی تو اس شخصیت کے متعلق جو محمد ہیں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. آپ دیکھو قبر میں سوال ہوگا اور جو سوال کے الفاظ ہیں اس میں بھی رجل کی بات ہے، اور رجل ہونا، مرد ہونا، یہ بشر کی صفت ہے، یہ نور کی صفت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا چلو اتنی باتیں ہو گئیں اس حوالے سے. اب ان کے پاس اس سلسلے میں کیا روایات ہیں یا کیا دلائل ہیں؟ میں نے عرض کیا صراحتاً تو ایسی کوئی دلیل ان حضرات کے پاس ہے نہیں کہ جو قابل ذکر ہو، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آج ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے. ہمارے ہاں آج بعض سادہ لوگ آدمی کہا کرتے ہیں کہ جی دیکھو فلاں آدمی جو دلیل دیتا ہے اس کی دلیل کو بھی دیکھو نا، یا یار کوئی دلیل تو دیتا ہی ہوگا نا، کوئی دلیل تو اس کے پاس ہوگی نا. میرے بھائی دلیل آج ہر آدمی پیش کرتا ہے، دلیل پیش کرنا کمال نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے. اور باطل آدمی کے پاس صحیح دلیل نہیں ہوتی، اس سے وہ خالی ہوتا ہے. اب ان حضرات کے پاس کیا دلائل ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نور سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نور سے مراد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو،
تب بھی نور سے مراد شخصیت کے اعتبار سے نور ہونا نہیں ہے. اگر ذات کے اعتبار سے نور ہونا مراد ہوتا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہیں بھی یہ نہ فرماتے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو لہذا اس سے تو پھر قرآن پاک کی آیات میں تضاد ہوگا، جبکہ رب تعالیٰ کی ذات میں اور آپ کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا. جب رب تعالیٰ نے خود فرمایا کل، آپ فرما دیجیے حل کنت الا بشر رسولا، تو پھر قد جاءکم من اللہ نور، اس کا ایسا معنی بیان کریں گے جو قرآن کریم کی ان آیات کے مخالف نہ ہو. میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے تو اس سے مراد نور ذات نہیں، نور صفات ہے، یعنی آپ نور ہدایت ہیں. اللہ رب العزت نے ہدایت انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، سب سے زیادہ ہدایت آپ کو عطا کی گئی، تو اس آپ وہ ہدایت پوری انسانیت میں بانٹتے پھرتے ہیں. یہ ہے بات، آپ نے وہ ہدایت پوری دنیا میں پھیلائی ہے. تو قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پھر اس سے مراد آپ کا نور ہدایت ہونا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے امت کو تعلیم دینے کی وجہ سے ہر جگہ ہدایت پھیل گئی، اور شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، حسد، بغض اور یہ آپس میں قبائل کی لگائی ہوئی آگ، یہ سارے اندھیرے مٹ گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ ہدایت کا وہ اپنا اجالا ہی اجالا ہو گیا. یہ ہے. مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس میں نور سے مراد قرآن کریم ہے. اب اگر اس سے مراد قرآن کریم ہے تو وہ کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کریم ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عطف تفسیری ہے. قد جاءکم من اللہ نور یہ بھی قرآن کریم ہے، اور کتاب مبین بھی قرآن کریم ہے مراد. اور یہاں پر عطف تفسیری مراد لیں گے کہ بھئی نور سے مراد کیا ہے، خود وضاحت کر دی بھی تمہارے پاس جو نور آیا ہے یہ قرآن کریم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح کہ دیکھو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر خود قرآن پاک کو نور فرمایا گیا ہے. اللہ پاک فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور کو. یا فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، کہ بھئی اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے اتارا ہے. ہاں جی، جو ہم نے اتارا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کو. اب یہ قرآن کریم ہے. یا فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، کہ ہم نے بنایا اس قرآن کریم کو نور کے نَهْدِي بِهِ، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. قرآن کریم کو نور فرمایا گیا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، قرآن کریم میں فرمایا گیا قرآن پاک کے متعلق فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. جب ان آیات میں نور سے مراد قرآن کریم ہو سکتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس میں نور سے مراد قرآن کریم کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن باہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی. ہم ایسا معنی بیان کریں گے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور قرآن کریم یہ ہم تک پہنچا ہے، اس کا معنی بھی تو ظاہر بات اسلاف کے واسطے سے پہنچا ہے. یہ قرآن کریم اسلاف نے ہم تک پہنچایا، کیا اس کا معنی نہ پہنچایا ہوگا؟ معنی وہی لیں گے جو اسلاف نے بیان کیا ہے. کسی نے نہیں یہاں کہا بخلقۃ نور تھے، اور کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. بعض روایات ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر، یہ روایت آئی ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس میں کلام ہے. اور یہ جو روایت ہے اس کا اگر صحیح ہو تو مطلب یہ بیان کیا گیا اس سے مراد روح محمدی ہے. آپ کی روح کے متعلق ہماری بحث نہیں ہے، آپ کی ذات، شخصیت، آپ کے جسم کے متعلق بحث ہے. یہ بحث کس چیز کے متعلق ہے؟ اختلاف کس چیز میں ہے؟ روح میں، کہ روح محمدی نور تھی یا بشر تھی؟ نہیں، جسم مبارک جو ہے یہ بشر تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق ہے. جبکہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ روح. جب دیکھو محدثین، حدیث ہم نے محدثین سے لینی ہے تو معنی کس سے لینا ہے؟ محدثین سے. تو محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا بھی اس سے مراد جو ہے ایک تو روایت صحیح نہیں، اگر ٹھیک ہو تو پھر روح محمدی مراد ہے. اسی طرح اب دیکھیں تقریباً موٹی موٹی باتیں اس سلسلے میں ہو گئیں. آپ
بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظریہ عقیدہ ہے، اس نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دی جاتے ہیں وہ صراحتاً نہ قرآن پاک کی آیت ہے، نہ صراحتاً کوئی صحیح صریح اور مرفوع کوئی روایت ہے، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور شبہ ڈالا جاتا ہے، کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو یہ سایہ نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ نور تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں ہوتے تو پسینہ مبارک آتا تھا، پسینہ مبارک آتا تھا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سائے کی بات ہے تو آپ بحیثیت انسان جس طرح اور احوال سے متاثر ہوتے تھے تو آپ بیمار بھی ہوتے تھے، صحت بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے شادی بھی کی ہے، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ بشر کی صفت ہیں، یہ نور کی صفت نہیں ہے۔ باقی سایہ نہ ہونے والی بات اس سلسلے میں روایات آپ کے ہاں نقل کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، اس سلسلے میں کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو اور صحیح ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ مستدرک کی حاکم حدیث کی معروف کتاب ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد 4 اور صفحہ 556، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں باقاعدہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک موقع پر سفر میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں۔ ازواج مطہرات میں وہ واقعہ طبقات ابن سعد میں ہے، جلد 8 صفحہ 126۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر مبارک میں تھے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں۔ ازواج مطہرات میں آپ کی بیوی حضرت سیدہ صفیہ، ان کا اونٹ جو ہے ان کے متعلق بات آئی کہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا اور سواری کے قابل نہ رہا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کے پاس ضرور سے زائد اونٹ موجود تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس ضرور سے زائد اونٹ ہے تو آپ صفیہ کو دے دیں۔ انہوں نے جواباً جو ہے ایسا جواب دیا کہ جو مناسب نہیں تھا۔ جواباً انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اس یہودیہ کو میں اونٹ دے دوں، چونکہ حضرت صفیہ جو آئی تھی وہ یہود کے ہاں سے آئی تھیں، لیکن بعد میں تو مسلمان ہو گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سوکن ہوتی ہے اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ آپس میں پریشانی تو ہوتی ہے نا، اس لیے جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں اس کو یہودیہ کو اونٹ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہو گئے اور پھر چند ماہ ناراض رہے۔ پھر ایک دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ملنے کے لیے گئے، خود حضرت صفیہ اپنا حضرت زینب سے ناراض ہو گئے، حضرت زینب کے پاس ملنے کے لیے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب خود فرماتی ہیں کہ میں اسی حالت میں تھی، یعنی ناراضگی کی حالت چل رہی تھی، تو میں نے دیکھا اچانک ایک دن دوپہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا سایہ میری طرف آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں اور آگے کا سایہ ہے، اور یہ روایت طبقات ابن سعد میں جلد 8 صفحہ 26 میں ہے۔ اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ اور بھی نقل کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی طرف جو ہے وہ ایک سایہ آتا ہوا دیکھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میں نے کہا بھی کسی مرد کا سایہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی اور مرد تو آ نہیں سکتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو جب آپ کا سایہ ہونا حدیث سے معلوم ہو گیا تو اب یہ مفروضہ قائم کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات اہل سنت والجماعت کے نظریات میں شامل ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ بشر تھے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔